السلام علیکم BBC سٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ مغل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کے الیکٹرک کے ظلم کے اوپر ہے کہ کے الیکٹرک عوام کے اوپر اتنا ظلم و ستم کر رہی ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک حیران کن کمال کر دیا کے الیکٹرک نے، اور مزید تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جی تو بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک کی، کہ کے الیکٹرک نے جو ہے وہ ایک مزدور آدمی ہے جس کی مہینے کی جو انکم ہے وہ 20,000 روپے، 20,000 روپے وہ اس کی انکم ہے۔ 10,000 کے اندر وہ اپنا گھر کا کرایہ دیتا ہے، باقی 10,000 کے اندر وہ اپنے باقی اخراجات، اس کے 3 بچے ہیں ان کو وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ان کے راشن بھی آتا ہے، پھر الیکٹرک کی جو ہے نا بجلی کے بل بھی وہ پے کرتا ہے۔ تو جو یہاں پہ کے الیکٹرک نے جو کمال کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا میرا خیال ہے کہ پوری ہسٹری میں شاید فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، اور ان کے اس بل کے بھیجنے پہ کے بعد ایسا لگ رہا ہے اب کہ جیسا کہ الیکٹرک جو ہے یہ ایک ہر ایک ایریے میں ایک ایوریج سے جو ہے نا وہ بل بھیجتے ہیں، ایک اپنی مرضی سے، کہ مطلب اس محلے سے، اس ایریے سے، اس سٹی سے اتنا پیسہ آنا چاہیے۔ یقیناً آپ کو بھی جب پتہ چلے گا آپ بھی اس کے اوپر یہ سوچیں گے کہ یہ حقیقت کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ایک مزدور کی جس کی انکم 20,000 روپے ہے اور اس کے گھر کا کرایہ 10,000 روپے ہے، اور اس کا جو بجلی کا بل ہے اس کا آیا وہ 4 یونٹ۔ آپ یہ بھی مطلب سمجھ سکتے ہوں گے کہ 4 یونٹ کیوں آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ بہت زیادہ بچت کر کے چلتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ میری انکم جو ہے نا وہ 20,000 روپے، اس کے اندر مجھے اپنے بچوں کو جو ہے نا اسکول بھی پڑھانا ہے، اس کے اندر ان کا راشن بھی پورا کرنا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اور کے الیکٹرک کا بل بھی دینا ہے۔ تو یہاں 4 یونٹ کا جو بجلی کا بل ہے کہ الیکٹرک والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کمال کیا، اور بہت زیادہ حیران کن والی بات ہے یہ کہ بجلی کا جو بل ہے 4 یونٹ کا وہ 10,000 روپیہ جو ہے نا وہاں پہ بھجوایا گیا ان کے گھر پہ۔ اب جب وہ ان کے گھر میں پہنچا تو جن کے گھر میں بجلی کا بل یہ گیا تو وہ سوچے کہ یہ 4 یونٹ کا ہمارا بل مطلب نہیں لگتا، یہ کسی اور کا ہوگا، مسٹیکلی ہمارے گھر پہ آ گیا۔ جب انہوں نے کنفرم کیا، پورے محلے سے پتہ کروایا، تو انہوں نے بولا جی یہ آپ ہی کا ہی بل ہے۔ وہ ماتھا پکڑ کے وہ بندہ بیٹھ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا کہ 4 یونٹ مطلب 2,500 روپے کا ایک یونٹ کے الیکٹرک جو ہے نا وہ ایک مزدور کے گھر میں بھیج رہی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ وہ کسی منسٹر کا جو ہے وہ گھر نہیں ہے، وہ کسی MP MNS کا جو ہے نا وہ گھر نہیں ہے، بلکہ ایک مزدور کا ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ڈیلی مزدوری کرتا ہے، اور وہ مہینے کی جو اس کی انکم ہے وہ صرف 20,000 روپے، جس کے اندر اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، اس کے اندر کے الیکٹرک کا بل بھی اس نے دینا ہے، اس کے اندر راشن بھی لے کے آنا ہے۔ وہ پہلے کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے؟ اگر اسی طریقے سے ہی چلتا رہا تو پھر وہ مطلب کیا ہوگا؟ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد لائعمل کیا نکلتا ہے۔ بعد میں جب اس کے بعد انسان جو ہے وہ جب یہ سچویشن آ جاتی ہے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ NGOs جاتی ہیں اس کے پاس اور جا کے ان سے بات کرتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا۔ جب بندہ اللہ نہ کرے وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس کے اوپر کہ اتنا حکومت یعنی کہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ بس عوام کو کھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ بس ہمارے پاس آ جائے کچھ۔ ہر ادارہ جو ہے نا وہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے عوام کو کہ یہاں سے آ جائے، وہاں سے آ جائے، بس آ جائے۔ بعد میں NGOs جاتی ہیں، جب وہ بندہ اللہ معاف کرے خودکشی کر لیتا ہے، اور وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، NGOs جاتی ہیں، جا کے ان کو 5 لاکھ دیتی ہیں، 10 لاکھ دیتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے یہ کر لیا ہے، پھر حکومت کو آوازیں دیتے ہیں۔ بات کا کیا پچھتانا؟ آپ اس سے پہلے ہی اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ادارہ تو جو ہے نا وہ اس کو ریلیف دے عوام کو، کہیں نہ کہیں سے عوام کو ریلیف ملے، تاکہ عوام جو ہے نا وہ سکون کا سانس لے سکے۔ حکومت کی تو میں کیا بات کروں کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے میں لگی ہوئی ہے، خود غرض حکومت ہے ہماری پاکستان کی،
کہ حکومت جو ہے وہ کوئی جلسوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کدھر لگا ہوا ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری گھوم رہا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اب دوسری طرف آئیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ اندرون سندھ کے اندر بہت برا حال ہے، بارشوں کے حوالے سے بہت زیادہ برا حال ہے، ان کا گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو ہے کچھ، نہ ان کے پاس پینے کو ہے کچھ، ان کے پاس رہنے کو خیمے نہیں ہیں کہ کہاں پہ وہ اپنا گزارا کر سکیں، اور وہ اپنا کھلے آسمان تلے پہاڑوں میں جا کے اپنی کیڑوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب جس وجہ سے حکومت نے یہ سوچا کہ جی الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن اس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام تو ساری دربدر ہو رہی ہے، ووٹ ان کو کون دے گا؟ پھر بھی اگر آج بھی یہ اپنے جو آئیں گے وہاں پہ ان کی امداد کے لیے، ابھی تک تو ویسے کوئی نہیں پہنچا، اگر یہ کرشمہ ہو جائے خدا کا تو شاید کوئی پہنچ جائے وہاں پہ ان کی امداد کے لیے، کچھ این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن حکومت کے علاوہ یہ کوئی کرشمہ ہو جائے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پہنچ گئے، تو سمجھو وہ اسی لیے پہنچا ہے کہ تاکہ ان کی مدد کی جائے اور تاکہ ان کا ووٹ ان کا سیف ہو جائے۔ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے یا پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، سارے جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ مفادات ہیں، اپنے محلے ایریے کی وہ حکومت ہے، اپنی گلیوں کی، اپنے شہر کی حکومت ہے، تو پلیز خدا را جو ہے نا وہ اس کے اوپر تھوڑا سا امپلیمنٹ کریں۔ آپ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ، ہر گھر پریشان ہے، ہر مزدور پریشان ہے، ہر غریب پریشان ہے، تاکہ ان کے جو کہ الیکٹرک کے بلز ہیں وہ ان کے اوپر بہت زیادہ 6,000 روپیہ، ایک بندے کا 22,000 کا یا 27,000 روپے کا اس کا بجلی کا بل ہے، اس کے اوپر ٹیکس، پھر ایکسٹرا ٹیکس، پھر ڈبل ایکسٹرا ٹیکس۔ کم از کم یہ تو جسٹیفائی کرو کہ ڈبل ایکسٹرا ٹیکس کیا چیز ہے۔ 27,000 کا اس کا بالکل اوریجنل اس کا بل ہے، اور 22,000 روپیہ اس کے اوپر ٹیکس لگ کے اس کے پاس آتا ہے۔ عوام خودکشی نہیں کرے تو کیا کرے؟ عوام کہاں جائے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔